بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. الدرس السادس عشر إعراب جمع المؤنث السالم وغیر المنصرف. 16 اقسام اسم متمکن کے ہم پڑھ رہے تھے باعتبار اعراب کے. اسم متمکن من حیث وجوہ الاعراب، اس کے 16 قسمیں ہم نے بنائے تھے. 3 قسمیں ہم پڑھ چکے ہیں: مفرد منصرف صحیح، مفرد منصرف جاری مجرى صحیح، اور تیسرے نمبر پر جمع المکسر المنصرف. آج کے سبق میں اسم متمکن کے قسم نمبر 4 جمع مؤنث سالم اور قسم نمبر 5 غیر المنصرف یہ ہم پڑھیں گے، اور ان دونوں کے اعراب بھی آج ہم پڑھیں گے. اچھا، جمع مؤنث سالم یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ما فی آخرہ الف و تاء، جس کے آخر میں الف اور تا ہو، جیسے مسلمات، عابدات، صالحات، ظالمات، کافرات، منافقات، یہ سارے جمع مؤنث سالم ہے. جمع مؤنث سالم کو کون سا اعراب دیں گے؟ اس کا اعراب کیا ہوں گے؟ اگر آپ کو یاد ہو کل کا سبق تو ہم پہلا قسم اعراب کا پڑھ چکے ہیں کہ یرفع بالضمہ وینصب بالفتحہ ویجر بالکسرہ. سیدھا سیدھا اعراب ہے کہ حالت رفع میں پیش، حالت نصب میں زبر، حالت جر میں زیر. آج جو جمع مؤنث سالم ہے اس کا اعراب وہ یہ ہے کہ یرفع بالضمۃ، حالت رفع میں ضمہ ہوگا، وینصب ویجر بالکسرہ، اور حالت نصب اور جر دونوں میں کسرہ ہوگا. جر میں تو ویسے بھی کسرہ ہوگا ہی، لیکن اس قسم کے حالت نصب بھی کسرہ کے ساتھ ہوگا. حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں بھی کسرہ، حالت جر میں بھی کسرہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حالت نصب اور جر میں ایک اعراب ہے اور وہ ہے کسرہ. اس پر زبر نہیں آ سکتا، زبر نہیں آئے گا حالت نصب میں، بلکہ اس کا نصب بھی کسرہ کے ساتھ ہوگا. یہ مطلب ہے. جیسے جاءنی مسلمات یا ہن مسلمات حالت رفع میں، رأیت مسلمات حالت نصب میں، اور مررت بمسلمات حالت جر میں. تو اس کے حالت نصب حالت جر کے تابع ہے. یہ بات ابھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں فتح کسرہ، حالت جر میں بھی کسرہ ہوگا. یہ جمع مؤنث سالم کے اعراب ہے. پانچواں قسم جو ہے اس میں متمکن کا من حیث وجوہ الاعراب وہ غیر منصرف ہے. کل بھی ایک طالبہ نے پوچھا، پریشان تھی کہ استاد جی غیر منصرف کیا ہوتا ہے اور یہ منصرف کیا ہوتا ہے، اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے؟ تو آپ تھوڑا سا صبر کر لے تو آج کے سبق میں آپ کو پتہ چل جائے گا. غیر منصرف کہتے ہیں کہ ما کان فیہ سببان من اسباب منع الصرف او واحد منها یقوم مقامہما. دیکھیں، غیر منصرف اس کو کہتے ہیں کہ جس لفظ کے اندر اسباب منع صرف یعنی غیر منصرف بنانے کے 9 اسباب ہے، 9 وجوہات ہے. تو اگر ان 9 وجوہات میں سے کسی لفظ کے اندر 2 سبب پائے جائے یا ایک سبب پایا جائے، ایسا ایک جو 2 کا قائم مقام ہو، تو اس لفظ کو ہم غیر منصرف کہیں گے. اگر کسی لفظ کے اندر 2 سبب پائے جائے 9 میں سے، یا ایک سبب پایا جائے جو کہ 2 کا قائم مقام ہو، 2 کی جگہ کام چلا سکتا ہو، تو ایسے لفظ کو ہم غیر منصرف کہیں گے. ابھی وہ 9 اسباب کیا ہے؟ منصرف اسباب منع الصرف اس کو کہتے ہیں، یعنی منصرف سے منع کرنے کے اسباب، یعنی وہ اسباب جو لفظ کو منصرف نہیں کرنے دیتا، غیر منصرف رکھتا ہے. وہ اسباب 9 ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہاں پہ موجود ہے. عدل ہے، وصف ہے، بتا دیتا ہوں کہ یہ کس کو کہیں گے. تانیث ہے، معرفہ ہے، عجمہ ہے، جمع ہے، ترکیب ہے، وزن فعل ہے، الف نون زائدتان ہے. اس کو میں سمجھا بھی دیتا ہوں، اور اس کے بعد ایک شعر آپ کو سناؤں گا جس شعر کے اندر
ان سب اسباب کو جمع کیا گیا ہے۔ اگر آپ وہ شعر یاد کر لے تو آپ کو غیر منصرف کے اسباب ہمیشہ کے لیے یاد رہیں گے۔ ایسے بھی یاد کر سکتے جیسے کہ یہ لکھا ہوا ہے۔ عدل کس کو کہتے ہیں؟ پہلا سبب ہے عدل۔ عدل کہتے ہیں کسی لفظ کو جو اپنے اصل شکل کو چھوڑ کر کے دوسرا شکل اختیار کر لے۔ کسی لفظ کا اپنے اصل شکل کو چھوڑ کر کے دوسرے شکل کو اختیار کرنا، اس کو عدل کہتے ہیں۔ یہ بھی غیر منصرف کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ جیسے عمر ہے، عمر ابھی عمر اصل میں عامر تھا، عامر نے اپنے اصلی شکل کو چھوڑ کر کے عمر بنا دیا، دوسرا شکل اختیار کر دیا، تو ہم کہیں گے کہ عمر کے اندر عدل ہوا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ یہ ہر جگہ نہیں ہوتا۔ غیر منصرف کے بعض الفاظ میں ایک سبب یہ بھی پایا جاتا ہے کہ اس میں عدل ہوتا ہے، عدل۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ یہ پہلی قسم۔ وصف کہتے ہیں جس کے اندر صفت والا معنی ہو، وہ لفظ جس کے اندر صفت والا معنی ہو، جیسے ہم کہتے ہیں احمر سرخ، اخضر سبز، اصفر زرد، ابیض سفیدی، تو یہ سارا صفت والا معنی ہے نا۔ احسن خوبصورت ہونا، یہ وصف ہے۔ تانیث جو مؤنث ہو، یا آپ نے پڑھ لیا ہے تانیث، جو لفظ مؤنث ہو، یعنی تانیث بھی غیر منصرف کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ جیسے طلحہ مؤنث ہے، فاطمہ، عائشہ، زینب، یہ سارے مؤنث ہے۔ معرفہ یعنی معرفہ ہونا، لیکن معرفہ سے مراد عالم ہے، عالم۔ معرفہ کے 7 اقسام آپ پڑھ چکی ہیں، لیکن ان میں سے جو علم ہوگا، علم نام ہونا، جیسے ہم کہے احمد، اس میں علمیت ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں فاطمہ، علمیت ہے، اس میں نام ہے۔ عجمہ کا مطلب یہ ہے کہ عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان کا لفظ ہو، جیسے ابراہیم ہے، اور یہ سارے الفاظ، یہ عجمہ ہے، یہ عربی لفظ نہیں ہے۔ عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان کا نام ہونا، یہ اس کو عجمہ کہتے ہیں۔ اور جمع کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھے، اس سے عام جمع مراد نہیں ہے، اس سے وہ جمع مراد ہے جس کے اوپر کوئی جمع نہ ہو، اس کو کہتے ہیں جمع منتہی الجموع۔ ایسی جمع جس جمع کے بعد کوئی اور جمع نہ ہو، جمع کا سردار ہو، مطلب جیسے مسجد ہے، اس کی جمع مساجد ہے، ابھی مساجد سے اوپر کوئی جمع نہیں آتا۔ یا مفتاح ہے، اس کی جمع مفاتیح ہے، مفاتیح، ابھی اس کے اوپر کوئی جمع نہیں آتا، اس کو کہتے ہیں جمع منتہی الجموع۔ تو ایسی جمع ہونا، یہ بھی غیر منصرف کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ ترکیب آپ پڑھ چکی ہے، جس میں 2 لفظوں کو ملا کر کے ایک بنا دیا جائے، جیسے معدی کروبا، خضر موت، بعل بکا، یہ سارے اس میں ترکیب ہے۔ وزن فعل جو فعل کے وزن پر ہو، ہے اسم لیکن فعل کے وزن پر ہے، جیسے احمد ہے اور باقی چیزیں ہیں، یہ وزن فعل ہے، اس میں احمد افعال کے وزن پر ہے۔ الف نون زائدتان، ایسا لفظ ہو عالم جس کے آخر میں الف نون زائدتان آ جائے۔ الف نون زائدتان کا مطلب یہ ہے کہ الف نون ہو اور وہ فاعل لام کلمے کے مقابلے میں نہ ہو، زائد ہو۔ جیسے عمران ہے، عمران میں عمارہ اصل ہے، الف نون زائدتان آخر میں بڑھایا گیا ہے۔ ابھی یہ جو آپ نے دیکھا، عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدتان، یہ 9 اسباب ہوئے۔ اگر کسی لفظ کے اندر ان 9 اسباب میں سے 2 پائے جائے یا ایک پایا جائے جو 2 کا قائم مقام ہو، تو اس صورت کے اندر ہم کہیں گے کہ یہ لفظ غیر منصرف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اسباب منع صرف میں سے 2 یا ایک سبب پایا گیا جو 2 کا قائم مقام ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ جس لفظ کے اندر اسباب منع صرف میں سے 2 یا ایک سبب پایا جائے جو 2 کے قائم مقام ہو، وہ غیر منصرف ہوگا۔ ابھی ان مثالوں میں آپ دیکھیں، عمر یہ غیر منصرف ہے کیونکہ اس میں 2 اسباب ہے، عالم بھی ہے اور عدل بھی ہے۔ احمر غیر منصرف ہے کیونکہ اس میں 2 اسباب ہے، وصف بھی ہے، وزن فعل بھی ہے۔ طلحہ غیر منصرف ہے کیونکہ اس میں 2 اسباب ہے، عالمیت بھی ہے اور تانیث بھی ہے۔ زینب بھی غیر منصرف ہے کیونکہ اس میں بھی 2 اسباب ہے، ایک عالم بھی ہے نام، اور ایک اس میں تانیث بھی ہے، تانیث معنوی۔ ابراہیم غیر منصرف ہے کیونکہ عالم بھی ہے اور عجمہ بھی ہے۔ مساجد غیر منصرف ہے کیونکہ اس میں جمع ہے، جمع منتہی الجموع،
اور جمع منتہل جموع ایک سبب دو کے قائم مقام ہوتا ہے. یہ جو اوپر ہم نے کہا نا کہ جس میں دو اسباب یا ایک جو دو کے قائم مقام ہو، تو ایک جو دو کے قائم مقام ہوں گے اس میں تین چیزیں شامل ہیں. نمبر ایک، جمع منتہل جموع کے وزن پر ہو، دوسرے سبب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ غیر منصرف ہونے کے لیے کافی ہے. نمبر دو، اگر اس میں تانیث الف ممدودہ یا مقصورہ، الف ممدودہ یا الف مقصورہ، یہ جو الف ممدودہ الف مقصورہ دو قسمیں ہم نے پڑھی ہے نا، جیسے حمراء، یہ الف ممدودہ ہے اس کے آخر میں، یعنی وہ الف جس کے بعد حمزہ ہو، اور وہ الف جس کے بعد کوئی حمزہ نہ ہو اس کو الف مقصورہ کہتے ہیں. تو اگر کوئی ایسا مؤنث لفظ ہے جس کے آخر میں تانیث بالالف الممدودہ تانیث بالالف المقصورہ ہو، اس صورت میں بھی ایک سبب دو کے قائم مقام ہو جائے گا، لہٰذا اس میں دوسرے سبب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. معدی کا ربا، یہ بھی غیر منصرف ہے، دو سبب پائے جا رہے ہیں، ایک میں ترکیب ہے اور ایک عالم ہے، نام ہے. احمد بھی غیر منصرف ہے کیونکہ اس میں بھی دو سبب پائے جاتے ہیں، وزن فعل ہے اور عالم ہے. عمران بھی غیر منصرف ہے کیونکہ اس میں عالمیت ہے اور الف نون زائدتان ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ غیر منصرف یعنی وہ لفظ جس میں دو اسباب یا ایک جو کہ دو کے قائم مقام ہو پایا جائے، اس کا اعراب کیا ہوں گے 16 اقسام میں، بس آج ہم نے یہ پڑھنا ہے. اعرابہ یرفع غیر المنصرف بالضمۃ وینصب ویجر بالفتحۃ. یاد رکھیے کہ غیر منصرف پر کسرہ یعنی زیر اور تنوین نہیں آتا. غیر منصرف کا مطلب یہ ہے کہ یہ منصرف نہیں ہے، یعنی اس پر کسرہ بھی نہیں آئے گا، اس پر تنوین نہیں آئے گا. تو کہتے ہیں اس کا اعراب یہ ہے کہ حالت رفع میں ضمہ لفظی، حالت نصب میں اور حالت جر میں فتحہ لفظی. جر میں نصب میں تو ویسے بھی فتحہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر جر میں بھی اس کا فتحہ آتا ہے، زیر نہیں آتا. جیسے آپ کہے جاءنی عمر رأیت عمر مررت بعمر، ابھی ادھر بعمر ہونا چاہیے تھا، لیکن غیر منصرف ہونے کی وجہ سے اس پہ کسرہ نہیں آتا. یعنی اس کا حالت جر حالت نصب کا تابع ہوتا ہے، اس کی جر فتحہ کے ساتھ ہوتی ہے. یہ مطلب ہے آج کے سبق کا اور درس کا. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آج کے سبق میں پچھلے سبق کے ساتھ ملا کر کے ہم نے اس میں متمکن کے 5 قسمیں پڑھ لی ہے: مفرد منصرف صحیح، جاری مجرا صحیح، اور جمع مکسر. ان تین کو ایک اعراب دے دیا. چوتھے نمبر قسم جمع مؤنث سالم ہے، ایک اعراب اس کو دو دیا، دو اعراب ہو گئے. اور پانچویں قسم غیر منصرف ہے، ایک اعراب اس کو دے دیا، تین اعراب. تو اعراب جو 9 ہے ان میں سے 3 اعراب ہو چکے ہیں، اور اقسام ہم ابھی تک 5 پڑھ چکے ہیں. باقی جتنے جتنے اقسام بڑھتے جائیں گے اتنے اتنے اعراب بنتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے. 3 قسم کے اعراب ہم نے پڑھ لیے: یرفع بالضمہ وینصب بالفتحہ ویجر بالکسرہ، یہ پہلا اعراب تھا. یرفع بالضمہ وینصب ویجر بالکسرۃ، یہ دوسرا اعراب تھا. یرفع بالضمہ وینصب ویجر بالفتحۃ، یہ تیسرا اعراب تھا. پہلا اعراب 3 بندوں کو دیا، دوسرا اعراب 1 بندے کو دیا، تیسرا اعراب بھی 1 کو دیا. باقی آگے انشاءاللہ ہم 9 جب پورے کریں گے تو 16 اقسام پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ.